بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ باب حدیث الغار، غار والوں کا قصہ اور اس کی تفصیل کا بیان۔ حدیث نمبر 3465۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے زمانہ میں بنی اسرائیل میں سے 3 آدمی کہیں جا رہے تھے۔ اچانک بارش نے انہیں آ لیا اور بارش ہونے لگی۔ وہ تینوں پہاڑ کے ایک غار میں گھس گئے۔ جب وہ اندر چلے گئے تو غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب تینوں آپس میں یوں کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، ہمیں اس مصیبت سے اب تو صرف سچائی ہی نجات دلائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ اب ہر شخص اپنے کسی ایسے عمل کو بیان کر کے دعا کرے جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ خالص اللہ کی رضامندی کے لیے کیا تھا۔ چنانچہ ایک نے اس طرح دعا کی: اے اللہ، تجھ کو خوب معلوم ہے کہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا جس نے ایک فرق تقریباً 3 سا چاول کی مزدوری پر میرا کام کیا تھا، لیکن وہ شخص ناراض ہو کر چلا گیا اور اپنا چاول چھوڑ گیا۔ پھر میں نے اس ایک فرق چاول کو لے لیا اور اس کی کاشت کی، یعنی اس کے پیسے کا استثمار کیا۔ اس سے اتنا کچھ ہو گیا کہ میں نے پیداوار میں سے گائے بیل خرید لیے۔ اس کے بہت دن بعد وہی شخص مجھ سے اپنی مزدوری مانگنے آیا۔ میں نے کہا کہ یہ گائے بیل کھڑے ہیں، ان کو لے جاؤ۔ اس نے کہا کہ میرا تو صرف ایک فرق چاول تم پر ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اس سے کہا یہ سب گائے بیل لے جا، کیونکہ اسی ایک فرق کی آمدنی ہے یہ۔ آخر وہ گائے بیل لے کر چلا گیا۔ پس اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ ایمانداری میں نے صرف تیرے ڈر سے کی تھی تو تو غار کا منہ کھول دے۔ چنانچہ اسی وقت وہ پتھر کچھ ہٹ گیا۔ پھر دوسرے نے اس طرح دعا کی: اے اللہ، تجھے خوب معلوم ہے کہ میرے ماں باپ جب بوڑھے ہو گئے تو میں ان کی خدمت میں روزانہ رات میں اپنی بکریوں کا دودھ لا کر پلایا کرتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے میں دیر سے آیا تو وہ سو چکے تھے۔ ادھر میری بیوی اور بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، لیکن میری عادت تھی کہ جب تک والدین کو دودھ نہ پلا لوں بیوی بچوں کو نہیں دیتا تھا۔ مجھے انہیں بیدار کرنا پسند نہیں تھا اور چھوڑنا بھی پسند نہ تھا، کیونکہ یہی ان کا شام کا کھانا تھا اور اس کے نہ پینے کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتے۔ اس لیے میں ان کا وہیں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پس اگر تیرے علم میں بھی میں نے یہ کام تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو تو ہماری مشکل دور کر دے۔ اس وقت وہ پتھر کچھ اور ہٹ گیا اور اب آسمان نظر آنے لگا۔ پھر تیسرے شخص نے یوں دعا کی: اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں ایک بار اس سے صحبت کرنی چاہی، اس نے انکار کر دیا، مگر اس شرط پر تیار ہوئی
کہ میں اسے 100 اشرفی لا کر دے دوں۔ میں نے یہ رقم حاصل کرنے کے لیے کوشش کی، محنت کی، آخر وہ مجھے مل گئی۔ تو میں اس کے پاس آیا اور وہ رقم اس کے حوالے کر دی۔ اس نے مجھے اپنے نفس پر قدرت دے دی، یعنی اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا۔ جب میں اس کے دونوں پاؤں کے درمیان بیٹھا تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر اور مہر کو بغیر حق کے نہ توڑ۔ میں یہ سنتے ہی کھڑا ہو گیا اور 100 اشرفی بھی واپس نہیں لی۔ اس لیے اگر تیرے علم میں میں نے یہ عمل تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو ہماری مشکل آسان کر دے۔ اللہ نے ان کی مشکل دور کر دی اور وہ تینوں باہر نکل آئے۔ اس حدیث سے عمل میں اخلاص کی فضیلت ثابت ہوئی اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کی، اور یہ کہ ماں باپ کی رضا جوئی کے لیے ہر ممکن مشقت کو برداشت کرنا اولاد کا فرض ہے۔ اس شخص نے اپنے بچوں کو رونے ہی دیا اور ان کو دودھ نہیں پلایا۔ اس کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ ان کی شریعت کا حکم ہی یہی تھا کہ خرچ میں ماں باپ کو دوسروں پر مقدم رکھا جائے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ ان بچوں کو دودھ تھوڑا ہی پلایا گیا، اس لیے وہ روتے رہے، اور اس حدیث سے پاک بازی کی بھی فضیلت ثابت ہوئی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ توبہ کرنے سے پہلی غلطیاں بھی معاف ہو جاتی ہیں۔ اور اس سے بھی یہ جواز نکلا کہ مزدور کو طعام کی اجرت پر بھی مزدور رکھا جا سکتا ہے، اور امانت کی ادائیگی کی بھی فضیلت ثابت ہوئی، اور صالحین کی کرامتوں کا بھی اثبات ہوا کہ اللہ پاک نے ان صالح بندوں کی دعاؤں کے نتیجہ میں اس پتھر کو چٹان کے منہ سے ہٹا دیا اور یہ لوگ وہاں سے نجات پا گئے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ امام بخاری نے واقع اصحاب کہف کے بعد حدیث غار کا ذکر فرمایا، جس میں اشارہ ہے کہ آیت قرآنی ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، سورہ کہف آیت نمبر 9 میں رقیم سے یہی غار والے مراد ہیں، جیسا کہ طبرانی اور بزار نے سند حسن کے ساتھ نعمان بن بشیر سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ رقیم کا ذکر فرماتے ہوئے آپ نے ان تینوں شخصوں کا ذکر فرمایا جو ایک غار میں پناہ گزی ہو گئے تھے اور جن پر پتھر کی چٹان گر گئی تھی اور اس غار کا منہ بند ہو گیا تھا۔ تینوں میں مزدوری پر زراعت کا کام کرنے والے کا ذکر ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کی روایت میں اس کا قصہ یوں مذکور ہے کہ میں نے کئی مزدور اس کی مزدوری ٹھہرا کر کام پر لگائے۔ ایک شخص دوپہر کو آیا، میں نے اس کو آدھی مزدوری پر رکھا، لیکن اس نے اتنا کام کیا جتنا اوروں نے سارے دن میں کیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں اس کو بھی سارے دن کی مزدوری دوں گا۔ اس پر پہلے مزدوروں میں سے ایک شخص غصہ ہوا۔ میں نے کہا بھائی تجھے کیا مطلب ہے، تو اپنی مزدوری پوری لے لے۔ اس نے غصے میں اپنی مزدوری بھی نہیں لی اور چل دیا۔ پھر آگے وہ ہوا جو روایت میں مذکور ہے۔ قسطلانی نے کہا کہ ان تینوں میں افضل تیسرا شخص تھا۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے کہا شہوت آدمی پر بہت غلبہ کرتی ہے، اور جو شخص سب سامان ہوتے ہوئے محض خوف الہی سے بدکاری سے باز رہ گیا، اس کا درجہ صدیقین میں ہوتا ہے۔
اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو صدیق اسی لیے فرمایا کہ انہوں نے زلیخا کے اصرار شدید پر بھی برا کام کرنا منظور نہیں کیا اور دنیا کی سخت تکلیف برداشت کی۔ ایسا شخص بموجب نص قرآنی جنتی ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وسیلہ کے لیے اعمال صالحہ کو پیش کرنا جائز طریقہ ہے، اور دعاؤں میں بطور وسیلہ وفات شدہ بزرگوں کا نام لینا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اگر درست ہوتا تو یہ غار والے اپنے انبیاء و اولیاء کے ناموں سے دعا کرتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اعمال صالحہ ہی کو وسیلہ میں پیش کیا۔ اس واقعہ سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے ان لوگوں کو اپنی دعاؤں میں اپنے ولیوں، پیروں اور بزرگوں کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، غور کرنا چاہیے کہ وہ ایسا عمل کر رہے ہیں جس کا ثبوت کتاب و سنت اور بزرگان اسلام سے نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس میں بھی وسیلہ سے مراد اعمال صالحہ ہیں۔ باب، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہوں نے سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا تھا ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی کہ ایک سوار ادھر سے گزرا، وہ اس وقت بھی بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ سوار کی شان کو دیکھ کر عورت نے دعا کی، اے اللہ میرے بچے کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ سوار جیسا نہ ہو جائے۔ اسی وقت بقدرت الہی بچہ بول پڑا، اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا، اور پھر وہ دودھ پینے لگا۔ اس کے بعد ایک نامعلوم عورت کو ادھر سے لے جایا گیا، اسے لے جانے والے گھسیٹ رہے تھے اور اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ماں نے دعا کی، اے اللہ میرے بچے کو اس عورت جیسا نہ کرنا، لیکن بچے نے کہا کہ اے اللہ مجھے اسی جیسا بنا دینا۔ پھر تو ماں نے پوچھا، ارے یہ کیا معاملہ ہے؟ اس بچے نے بتایا کہ سوار تو کافر و ظالم تھا، اور عورت کے متعلق لوگ کہہ رہے تھے کہ تو زنا کراتی ہے، تو وہ جواب دیتی، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافر ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ میری پاک دامنی جانتا ہے۔ لوگ کہتے کہ تو چوری کرتی، تو وہ جواب دیتی، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ میری پاک دامنی جانتا ہے۔ شیرخوار بچے کا یہ کلام قدرت الہی کے تحت ہوا۔ بچے نے اس ظالم و کافر سوار سے اظہار بیزاری اور عورت مومنہ و مظلومہ سے اظہار ہمدردی کیا۔ اس میں ہمارے لیے بہت سے درس پوشیدہ ہیں۔ اس میں دیندار و متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہ وہ کبھی بھی دنیا داروں کے عیش و آرام اور ان کی ترقیات دنیاوی سے اثر نہ لیں، بلکہ سمجھیں کہ ان بددینوں کے لیے یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے۔ ایک دن موت آئے گی اور یہ سارا کھیل ختم ہو جائے گا۔ اسلام بڑی بھاری دولت ہے جو کبھی بھی زائل نہ ہوگی۔ حدیث نمبر 3467 متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کتا ایک کنویں کے چاروں طرف چکر کاٹ رہا تھا، جیسے پیاس کی شدت سے اس کی جان نکل جانے والی ہو۔
بنی اسرائیل کی ایک زانیہ عورت نے اسے دیکھ لیا۔ اس عورت نے اپنا موزہ اتار کر کتے کو پانی پلایا۔ موزہ اتارا، اس کو پانی سے بھرا اور اس کے بعد کتے کو پلایا، اور اس کی مغفرت اسی عمل کی وجہ سے ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ جانوروں کو بھی پانی پلانے میں ثواب ہے۔ یہ خلوص کی برکت تھی کہ ایک نیکی سے وہ بدکار عورت بخش دی گئی۔ حدیث نمبر 3468۔ معاویہ بن ابی سفیان روایت کرتے ہیں کہ ایک سال جب وہ حج کے لیے گئے تو منبر نبوی پر کھڑے ہو کر انہوں نے پیشانی کے بالوں کا ایک گچھا لیا جو ان کے چوکیدار کے ہاتھ میں تھا، اور کہا، اے مدینہ والو، تمہارے علماء کدھر گئے؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے اس طرح بال جوڑنے کو روکا تھا اور فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل پر بربادی اس وقت آئی جب شریعت کے خلاف ان کی عورتوں نے اس طرح بال سنوارنے شروع کر دیے تھے اور اپنے سروں میں باہر سے بال جوڑنے لگی تھیں۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ تمہارے علماء کدھر گئے؟ یعنی کیا تم کو منع کرنے والے علماء ختم ہو گئے ہیں؟ معلوم ہوا کہ منکرات پر لوگوں کو منع کرنا علماء کا فرض ہے۔ دوسروں کے بال اپنے سر میں جوڑنا مراد ہے یہاں۔ دوسری حدیث میں ایسی حدیث پر ایسی عورت پر لعنت آئی ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ خطبہ سن 61 ہجری سے متعلق ہے، جب آپ اپنی خلافت میں آخری حج کرنے آئے تھے۔ اکثر علماء صحابہ انتقال فرما چکے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جہال کے ایسے افعال کو دیکھ کر یہ تعصب ظاہر فرمایا۔ بنی اسرائیل کی شریعت میں بھی یہ حرام تھا، مگر ان کی عورتوں نے اس گناہ کا ارتکاب کیا، اور ایسی ہی حرکتوں کی وجہ سے بنی اسرائیل تباہ ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ محرمات کے عمومی ارتکاب سے قومیں تباہ ہوتی ہیں۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان قریشی اور اموی ہیں۔ ان کی والدہ کا نام ہند بنت عتبہ تھا۔ حضرت معاویہ خود اور ان کے والد فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے۔ یہ مؤلفۃ القلوب میں داخل تھے، یعنی ایسے لوگ جن کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ان کو دیا جاتا تھا، ہدیہ وغیرہ دیتے تھے۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مراسلات لکھنے کی خدمت ان کو سونپی گئی۔ بعد میں انہوں نے بہت ترقی کی۔ اپنے بھائی یزید کے بعد شام کے حاکم مقرر ہوئے۔ حضرت عمر کے زمانہ سے وفات تک حاکم ہی رہے۔ یہ کل 20 سال ہے، یعنی یہ کل مدت 20 سال کی ہے۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں تقریباً 4 سال، اور حضرت عثمان کی پوری مدت خلافت، اور حضرت علی کی پوری مدت خلافت، اور ان کے بیٹے حضرت حسن کی مدت خلافت، یہ کل 20 سال ہوئے۔ اس کے بعد حضرت حسن بن علی نے سن 41 ہجری میں خلافت ان کے سپرد کر دی، تو حکومت مکمل طور پر ان کو حاصل ہو گئی، اور مکمل 20 سال تک زمانۂ سلطنت ان کے ہاتھ میں رہی۔ بمقام دمشق رجب سن 60 ہجری میں 84 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آخر عمر میں لقوہ کی بیماری ہو گئی تھی۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا کرتے تھے، کاش میں وادی زیتوا میں قریش کا ایک آدمی ہوتا اور یہ حکومت وغیرہ کچھ نہ جانتا۔ ان کی زندگی میں بہت سے سیاسی انقلابات آتے جاتے رہے،
انتقال سے پہلے ہی اپنے بیٹے یزید کو زمام حکومت سونپ کر سکدوش ہو گئے تھے۔ حضرت معاویہ کی والدہ ماجدہ حضرت ہندہ بنت عتبہ عاقلہ خاتون تھیں۔ فتح مکہ کے دن دوسری عورتوں کے ساتھ انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گی اور نہ چوری کرو گی۔ تو ہندہ نے عرض کیا کہ میرے خاوند ابو سفیان ہاتھ روک کر خرچ کرتے ہیں جس سے تنگی لاحق ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس قدر لے لو جو تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے کافی ہو جائے، معروف طریقے سے، بھلائی کے طریقے سے۔ آپ نے فرمایا کہ اور زنا نہ کرو گی؟ تو ہندہ نے عرض کیا کہ آیا کوئی شریف عورت زنا کار ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو قتل نہ کرو گی؟ تو ہندہ نے عرض کیا کہ آپ نے ہمارے سب بچوں کو قتل کرا دیا، ہم نے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش کی اور بڑے ہونے پر آپ نے ان کو بدر میں قتل کرا دیا۔ حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں ان کی وفات ہوئی، اسی روز حضرت ابو قحافہ ابو بکر کے والد کا بھی انتقال ہوا تھا۔ حدیث نمبر 3469، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ امتوں میں محدث لوگ ہوا کرتے تھے اور اگر میری امت میں کوئی ایسا ہے تو وہ عمر بن خطاب ہیں۔ لفظ محدث دال کے فتحہ کے ساتھ ہے، اللہ کی طرف سے اس کے ولی کے دل میں ایک بات ڈال دی جاتی ہے۔ حضرت عمر کو یہ درجہ کامل طور پر حاصل تھا، کئی باتوں میں انہی کی رائے کے مطابق وحی نازل ہوئی، اس لیے آپ کو محدث کہا گیا۔ حدیث نمبر 3470، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 خون ناحق کیے تھے، پھر وہ نادم ہو کر مسئلہ پوچھنے کے لیے نکلا۔ وہ ایک درویش کے پاس آیا اور اسے پوچھا، کیا اس گناہ سے توبہ قبول ہونے کی کوئی صورت ہے؟ درویش نے جواب دیا کہ نہیں۔ یہ سن کر اس نے اس درویش کو بھی قتل کر دیا اور اس طرح 100 خون پورا ہو گیا۔ پھر وہ دوسروں سے پوچھنے لگا، آخر اس کو ایک درویش نے بتایا کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ۔ وہ آدھے راستے ہی تک پہنچا تھا کہ اس کی وفات ہو گئی اور موت واقع ہو گئی۔ مرتے مرتے اس نے اپنا سینہ اس بستی کی طرف جھکا دیا جدھر وہ جا رہا تھا۔ آخر رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں باہم جھگڑا ہوا کہ کون اسے لے جائے، اس کی روح کون نکالے، جہنم کے لیے کہ جنت کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نصرہ نامی بستی جہاں وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا حکم دیا کہ اس کی نعش سے قریب ہو جائے، نعش یعنی لاش، اور دوسری بستی کو جہاں سے وہ نکلا تھا اس کو حکم دیا کہ اس کی لاش سے دور ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اب دونوں کا فاصلہ دیکھو اور فاصلہ ناپو۔ اس بستی کو جہاں سے وہ نکل کر کے توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، ادھر ایک بالشت
کی مسافت بڑھ گئی اور وہ زیادہ ہو گئی، اس لیے اسے بخش دیا گیا اور اسے معاف کر دیا گیا۔ جس بستی کی طرف وہ بندہ جا رہا تھا اس کا نام نصرہ بتایا گیا ہے۔ وہاں ایک بڑا درویش رہتا تھا، مگر وہ قاتل اس بستی میں پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں مر گیا۔ صحیح مسلم کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ شخص توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہو کر نکلا تھا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے کوئی نیکی نہیں کی۔ اس حدیث سے ان لوگوں نے دلیل پکڑی ہے جو قاتل مومن کی توبہ کی قبولیت کے قائل ہیں۔ جمہور کا یہی قول ہے۔ حدیث نمبر 3471، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ایک شخص اپنی گائے ہانکے لیے جا رہا تھا، یہ آدمی بنی اسرائیل کا تھا، کہ وہ اس پر سوار ہو گیا اور پھر اسے مارا۔ اس گائے نے بقدرت الہی کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بولنے کی طاقت دے دی، بات کرنے کی انسانوں کی طرح، کہ ہم جانور سواری کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، ہماری پیدائش تو کھیتی کے لیے ہوتی ہے، ہماری پیدائش تو کھیتی کے لیے ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، گائے بات کرتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی، حالانکہ وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ اسی طرح ایک شخص اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور ریوڑ میں سے ایک بکری اٹھا کر لے جانے لگا۔ ریوڑ والا دوڑا اور اس نے بکری کو بھیڑیے سے چھڑا لیا۔ اس پر بھیڑیا بولا، یعنی اللہ کی قدرت سے اللہ نے اس کو طاقت دے دی تھی بولنے کی اور بات کرنے کی، آج تو تم نے مجھ سے اسے چھڑا لیا، لیکن درندوں والے دن میں یعنی قرب قیامت اسے کون بچائے گا؟ جس دن میرے سوا اور کوئی اس کا چرواہا نہیں ہوگا۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، بھیڑیا باتیں کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اس بات پر ایمان لایا، میں صحیح مانتا ہوں، اور ابو بکر اور عمر بھی، حالانکہ وہ دونوں اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا اور ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، انہوں نے مسار سے، انہوں نے سعد بن ابراہیم سے، انہوں نے ابو سلمہ سے روایت کیا، اور انہوں نے ابو ہریرہ سے، اور ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی ہے۔ اس حدیث کی دوسری سند یہاں آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت شیخین کی قوت ایمانی پر یقین تھا، اسی لیے آپ نے ان کو اس پر ایمان لانے میں شریک کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس نے گائے کو اور بھیڑیے کو کلام کرنے کی طاقت دے دی۔ اس میں دلیل ہے کہ جانوروں کا استعمال انہی کاموں کے لیے ہونا چاہیے جن میں بطور عادت وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 3472، متفق علیہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے دوسرے شخص سے مکان خریدا، اور مکان کے خریدار کو اس مکان میں ایک گھڑا ملا جس میں سونا تھا، جس سے وہ مکان اس نے خریدا تھا
اس سے اس نے کہا بھائی گھڑا لے لو، کیونکہ میں نے تم سے گھر خریدا ہے، سونا نہیں خریدا تھا۔ لیکن پہلے مالک نے کہا کہ میں نے گھر کو ان تمام چیزوں سمیت بیچ دیا تھا جو اس کے اندر موجود ہوں۔ یہ دونوں ایک تیسرے شخص کے پاس اپنا مقدمہ لے کر گئے۔ فیصلہ کرنے والے نے ان سے پوچھا کیا تمہارے کوئی اولاد ہے؟ اس پر ایک نے کہا کہ میرے ایک لڑکا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ میری ایک لڑکی ہے۔ فیصلہ کرنے والے نے ان سے کہا کہ لڑکی سے نکاح کر دو اور سونا انہی پر خرچ کر دو اور خیرات بھی کرو۔ قسطلانی نے کہا شافعیہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر کوئی زمین بیچے پھر اس میں سے خزانہ نکلے تو وہ بائع ہی کا ہوگا، جیسے گھر بیچے اس میں کچھ اسباب ہو تو بائع ہی کو ملے گا، مگر مشتری شرط کر لے تو دوسری بات ہے، پھر وہ مشتری کو ملے گا، یعنی جس نے خریدا ہے۔ حدیث نمبر 3473 عامر بن سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنے والد یعنی سعد بن وقاص کو اسامہ بن زید سے یہ پوچھتے ہوئے سنا تھا کہ طاعون کے بارے میں آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون ایک عذاب ہے جو پہلے بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر بھیجا گیا تھا، یا آپ نے یہ فرمایا کہ ایک گزشتہ امت پر بھیجا گیا۔ اس لیے جب کسی جگہ کے متعلق تم سنو کہ وہاں طاعون پھیلا ہوا ہے تو نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، لیکن اگر کسی ایسی جگہ یہ وبا پھیل جائے جہاں تم پہلے سے موجود ہو تو وہاں سے مت نکلو۔ ابو نضر نے کہا بھاگنے کے سوا اور کوئی غرض نہ ہو تو مت نکلو۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ آدمی جہاں ہے وہیں رہے، لیکن اگر اسے علاج کروانا ہے یا اس طرح کی کوئی بات ہے، وہ بھاگ نہیں رہا ہے لیکن وہ اسپتال جا رہا ہے تو جا سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ تجارت، سوداگری، جہاد یا دوسری غرضوں کے لیے طاعون زدہ مقامات سے نکلنا جائز ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ طاعون کے زمانے میں اپنے بیٹوں کو دیہات میں روانہ کر دیتے۔ حضرت عمرو بن عاص نے کہا جب طاعون آئے تو پہاڑوں کی چوٹیوں میں پھیل جاؤ۔ شاید ان صحابہ کو یہ حدیث معلوم نہیں رہی ہوگی اور ان تک یہ نہیں پہنچی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام کو جا رہے تھے، ان کو معلوم ہوا کہ وہاں طاعون ہے، بہت زبردست طاعون پھیلا ہوا ہے، تو وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ لوگوں نے اعتراض کر دیا اور کہا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہیں۔ حضرت عمر نے جواب دیا ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر ہی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ طاعون میں پہلے شدید بخار ہوتا ہے، پھر بغل یا گردن میں گلٹی نکلتی ہے اور آدمی مر جاتا ہے، اور طاعون کی موت شہادت ہے۔ حدیث نمبر 3474 عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ ایک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مومنوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ اگر کسی شخص کی بستی میں طاعون پھیل جائے اور وہ صبر کے ساتھ اللہ کی رحمت سے امید لگائے رہے
اور وہیں ٹھہرا رہے تو اللہ نے اور وہ اللہ پر یہ امید رکھے کہ جو قسمت میں لکھا ہے وہی ہوگا تو اسے شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 3475، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ مخزومیہ خاتون، ان کا نام تھا فاطمہ بنت اسود، جس نے غزوہ فتح کے موقع پر چوری کر لی تھی، اس کے معاملہ نے قریش کو فکر میں ڈال دیا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس معاملہ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کون کرے گا، کون جا کر ان سے سفارش کرے گا۔ آخر یہ طے پایا کہ اسامہ بن زید رسول اکرم کو بہت زیادہ محبوب ہیں، ان کے سوا اور کوئی اس کی ہمت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اسامہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ کہا تو آپ نے فرمایا، اسامہ کیا تو اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتا ہے؟ پھر آپ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا جس میں آپ نے کہا، پچھلی بہت سی امتیں اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ جب ان کا کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ لوں گا۔ اس حدیث کی شرح کتاب الحدود میں آئے گی۔ کہہ رہے ہیں چور کا ہاتھ کاٹ ڈالنا شریعت موسوی میں بھی تھا۔ جو کوئی اس سزا کو وحشیانہ بتائے وہ خود وحشی ہے، اور جو کوئی مسلمان ہو کر اس سزا کو خلاف تہذیب کہے وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ بات کہی ہے علامہ وحیدی نے، لیکن تھوڑی سی تعبیر اور نرم ہونی چاہیے۔ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہونا یہ تھوڑا سا سخت ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی چہیتے بچے تھے، کیونکہ ان کے والد حضرت زید بن حارثہ کی پرورش رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، یہاں تک کہ بعض لوگ ان کو رسول کریم کا بیٹا سمجھتے اور اسی طرح پکارتے، مگر یہ آیت کریمہ ادعوہم لآبائہم سورۃ الاحزاب آیت نمبر 5 نے ان کو اس طرح پکارنے سے منع کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے پالک بیٹا بھی بنا لیا تھا یہاں پہ، لیکن یہ اسامہ کے سلسلے میں نہیں تھا، ان کے والد کے سلسلے میں تھا۔ حدیث نمبر 3476، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک صحابی کو قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے سنا، اور وہ صحابی عمرو بن عاص تھے۔ وہی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے خلاف قرأت کے ساتھ میں سن چکا تھا، اس لیے میں انہیں ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے یہ واقعہ بیان کیا، لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس کی وجہ سے ناراضی کے آثار دیکھے۔ آپ نے فرمایا، تم دونوں اچھا پڑھتے ہو، تم دونوں ٹھیک پڑھتے ہو، آپس میں اختلاف نہ کیا کرو۔ تم سے پہلے لوگ اسی قسم کے جھگڑوں سے تباہ ہوئے۔ قرآن مجید میں جو اختلاف قرأت ہے اس میں ہر آدمی کو اختیار ہے، جو قرأت چاہے وہ پڑھے، اس امر میں لڑنا جھگڑنا منع ہے۔ ایسے ہی فروعی اور قیاسی مسائل میں لڑنا جھگڑنا منع ہے، اور خواہ مخواہ کسی کو قیاسی مسائل کے لیے مجبور کرنا
کہ وہ صرف امام ابو حنیفہ یا صرف امام شافعی کے اجتہاد پر چلے، یہ ناحق کا تحاکم، جبر اور ظلم ہے۔ حدیث نمبر 3477، حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھ رہا ہوں، آپ بنی اسرائیل کے ایک نبی کا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ ان کی قوم نے انہیں مارا اور خون آلود کر دیا، لہو لہان کر دیا، لیکن وہ نبی خون صاف کرتے جاتے اور یہ دعا کرتے کہ اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرما، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، مگر اس صورت میں امام بخاری اس حدیث کو بنی اسرائیل کے باب میں نہ لاتے تو ظاہر ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی کسی پیغمبر کا ذکر ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس حدیث سے نصیحت لیں، خصوصاً عالموں اور مولویوں کو جو دین کی باتیں بیان کرنے میں ڈرتے ہیں، حالانکہ اللہ کی راہ میں لوگوں کی طرف سے تکالیف برداشت کرنا پیغمبروں کی میراث ہے۔ یہاں پر حافظ ابن حجر کی فتح الباری سے عبارت نقل کی گئی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ امام مسلم نے اس حدیث کی تخریج کے بعد لکھا ہے کہ واقع احد پر جب کہ آپ کا چہرہ خون آلود ہو گیا تھا، آپ نے فرمایا تھا وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون آلود کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اے ہمارے نبی، آپ کو اس بارے میں مختار نہیں بنایا گیا، یعنی قریب ہے کہ یہی لوگ ہدایت پا جائیں، اور ایسا ہی بعد میں ہوا۔ اس جگہ قرطبی نے کہا کہ اس واقعہ کے حاکی اور محکی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ حاکی بیان کرنے والے اور جن کے بارے میں بیان کیا گیا ہے محکی، وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ گویا آپ اپنے ہی متعلق یہ حکایت نقل فرما رہے ہیں۔ امام نووی نے کہا کہ آپ نے یہ کسی گزشتہ نبی ہی کی حکایت نقل کی ہے، اور ہمارے نبی محترم کے ساتھ بھی جنگ احد میں یہی ماجرا ہوا۔ بہرحال اس حدیث سے بہت سے ایمان افروز نتائج نکلتے ہیں۔ مردان راہ الہی کا یہی طریقہ ہے کہ وہ جانی دشمنوں کو بھی دعائے خیر ہی سے یاد فرمایا کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 3478، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ امتوں میں ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے خوب دولت دی تھی۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، میں تمہارے حق میں کیسا باپ تھا؟ بیٹوں نے کہا کہ آپ ہمارے بہترین باپ تھے۔ اس شخص نے کہا، لیکن میں نے عمر بھر کوئی نیک کام نہیں کیا، اس لیے جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا ڈالنا، پھر میری ہڈیوں کو پیس ڈالنا اور راکھ کو کسی سخت آندھی کے دن ہوا میں اڑا دینا۔ بیٹوں نے ایسا ہی کیا، لیکن اللہ نے اسے جمع کر دیا، اسے کھڑا کر دیا اور پوچھا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس شخص نے کہا کہ پروردگار تیرے ہی ڈر سے کیا تھا۔ چنانچہ اللہ نے اسے اپنے سائے رحمت میں جگہ دی اور اسے معاف کر دیا۔ حدیث نمبر 3479، ابو مسعود انصاری نے
حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں سنی ہیں وہ آپ ہم سے کیوں نہیں بیان کرتے؟ حذیفہ نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ ایک شخص کی موت کا وقت جب قریب ہوا اور وہ زندگی سے بالکل نا امید ہو گیا تو اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میری موت ہو جائے تو پہلے میرے لیے بہت سی لکڑیاں جمع کرنا اور اسے آگ جلانا، جب آگ میرے جسم کو خاکستر کر دے اور صرف ہڈیاں باقی رہ جائیں تو ہڈیوں کو پیس لینا اور کسی سخت گرمی کے دن یا ایسے کہا سخت ہوا کے دن میں مجھ کو ہوا میں اڑا دینا۔ لیکن اللہ نے اسے جمع کیا اور پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ انہوں نے یہ نصیحت کی، گھر والوں نے ایسے ہی کیا۔ تب اللہ نے ان کو کھڑا کر دیا اور کہا اب تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس نے کہا اللہ تیرے ڈر سے۔ آخر اللہ نے اس کو بخش دیا۔ بعض روایتوں میں اس کو کفن چور بتلایا گیا ہے، کفن چور، نباش، کفن چور۔ بہرحال اس نے اپنے خیال باطل میں اخروی عذاب سے بچنے کے لیے یہ راستہ سوچا تھا، مگر اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے اس راہ کے ذرے ذرے کو جمع فرما کر اسے حساب کے لیے کھڑا کر دیا۔ ایسے توہمات باطلہ سراسر فطرت انسانی کے خلاف ہیں۔ حدیث نمبر 3480، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے نوکروں کو اس نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جب تم کسی مفلس کو پاؤ جو میرا قرض دار ہو تو اسے معاف کر دیا کرو، ممکن ہے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دے۔ رسول اکرم نے فرمایا جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملا تو اللہ نے اسے بخش دیا اور معاف کر دیا۔ حدیث نمبر 3481، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص بہت گناہ کیا کرتا تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا ڈالنا، پھر میری ہڈیوں کو پیس کر ہوا میں اڑا دینا۔ اللہ کی قسم اگر میرے رب نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے اتنا سخت عذاب دے گا جو پہلے کسی کو بھی اس نے نہیں کیا ہوگا۔ جب وہ مر گیا تو اس کی وصیت کے مطابق اس کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اگر ایک ذرہ بھی کہیں اس کے جسم کا تیرے پاس ہے تو اسے جمع کر کے لا۔ زمین حکم بجا لائی اور وہ بندہ اب اپنے رب کے سامنے کھڑا تھا۔ اللہ نے دریافت کیا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا اے رب تیرے ڈر کی وجہ سے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔